تخلیقات پیش کی. شاعر تو کہتا ہے کہ کڑے سفر سے بھی ہم لوگ سرخرو آئے, کڑے سفر سے بھی ہم لوگ سرخرو آئے, کہ دھوپ دھوپ گئے تھے لہو لہو آئے. اور غزل کی صنف سلامت رہے گی صدیوں تک, غزل کی صنف سلامت رہے گی صدیوں تک, جو طرز میر بھی اس میں کہو کہو آئے. تو غزل کی صنف ضیاء صاحب جیسے شاعروں کی وجہ سے زندہ ہے, جو جدید اور مابعد جدید لہجوں کے باوجود روایات کوہن کے درخت کو جنہوں نے برقرار رکھا ہے. بہت بہت شکریہ جناب ضیاء الرحمن صدیقی صاحب. اور جس طرح میں نے کہا کہ کوہنہ روایات کی اپنی اہمیت ہے, لیکن جدید لہجوں کا استقبال بھی کرنا ہے. میں آصف سہیل صاحب کو دعوت دینے سے پہلے 4 مصرے پڑھوں گا خالد ندیم شانی کے. شانی صاحب کہتے ہیں کہ خط کے چھوٹے سے تراشے میں نہیں آئیں گے, خط کے چھوٹے سے تراشے میں نہیں آئیں گے, غم زیادہ ہیں لفافے میں نہیں آئیں گے. اور جس طرح آپ نے بیمار سے رخصت لی ہے, صاف لگتا ہے جنازے میں نہیں آئیں گے. یہ آج کا لہجہ ہے, یہ آج کا شاعر ہے, اور ایسے لہجے کا استقبال کرنا چاہیے, سواگت کرنا چاہیے. اور ہمارے دوست آصف سہیل آج کے لہجے کی نمائندگی کرتے ہیں. آئیے آصف سہیل مظفر سے میں استقبال ان سے گزارش کر رہا ہوں, آپ کا استقبال ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو دیر سے آنے کی معذرت, لیکن بہت شکریہ مدعو کیا آپ نے اتنی عمدہ محفل میں, کافی حصہ جس کا میں مس کر چکا ہوں. تو آپ کی اجازت سے غزل کے چند اشعار پیش کروں گا. کیا حقیقت ہے بتا مجھ کو بتانے والے, کیا حقیقت ہے بتا مجھ کو بتانے والے, کیا حقیقت ہے بتا مجھ کو بتانے والے, خواب مجھ کو نہ دکھا خواب دکھانے والے. مطلب کا ہے کیا حقیقت ہے بتا مجھ کو بتانے والے, خواب مجھ کو نہ دکھا خواب دکھانے والے. رات لمبی ہے ذرا طول دے اس قصے کو, رات لمبی ہے ذرا طول دے اس قصے کو, دل پریشان ہے سنا کچھ تو سنانے. رات لمبی ہے ذرا طول دے اس قصے کو, دل پریشان ہے سنا کچھ تو سنانے والے. اور تیری دنیا میں ہی, تیری دنیا میں بھٹکنا ہی مقدر ٹھہرا, تیری دنیا میں بھٹکنا ہی مقدر ٹھہرا. راہ مجھ کو بھی دکھا راہ دکھانے والے, راہ مجھ کو بھی دکھا راہ دکھانے والے. اور کیا ضروری ہے کہ تم زیست کو مشکل کر دو, بھئی کیا مصرع کہہ رہے ہیں, کیا ضروری ہے کہ تم زیست کو مشکل کر دو, پھر کہو صبر کرو صبر کرانے والے. کیا ضروری ہے کیا کہنا کہ تم زیست کو مشکل کر دو, پھر کہو صبر کرو صبر کرانے والے. اور ہم تو بندے ہیں, ہم تو بندے ہیں تیرے, سجدہ بھی کر لیں گے تجھے. ہم تو بندے ہیں تیرے, سجدہ بھی کر لیں گے تجھے. تو ہمیں شر سے بچا شر سے بچا, کیا کہنا, اچھی دعا ہے. تو ہمیں شر سے بچا شر سے بچانے والے. اور ایک شعر اور, میں کدے میں بھی نہیں تھا جو نہ مسجد آیا, میں کدے میں بھی نہیں تھا جو نہ مسجد آیا. پھر سے کیا تو نے ستایا ہے ستانے والے, پھر سے کیا تو نے ستایا ہے ستانے والے. اچھا یہ کچھ ایک سلسلہ, میں پچھلے دنوں جو ہے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ اپنی کچھ غزلیں اور کچھ نظمیں میں نے بھیجی تھیں کہ ان کو دیکھیں کہ ان کا کیا کیا جائے, اس میں کچھ مواد ہے جو اس کو چھپایا جائے یا رہنے دیا جائے.
تو یہ پچھلے سال کی بات ہے جب ہم ہیوسٹن میں تھے، تو ڈاکٹر صاحب نے اس کو دیکھا، انہوں نے کہا بھائی دیکھو تمہارے مطلب اس کا لبے لباب گفتگو یہ تھا کہ تمہارے اوزان خطا ہو جائیں، اشعار کے اوزان خطا نہیں ہونا چاہیے. تو تکلف سے کام لے رہا ہے. ہاں مختصر یہی ہے، ورنہ بہت کچھ تھا اس میں جدہ کا لگا سکتے ہیں. تو کافی عرصہ جو ہے وہ جنائل میں گزرا کہ یہ جو ہے علم عروض جو ہے ظاہر ہے بہت ہی مشکل کام ہے اس کے اوپر غزل کہنا. تو 1 سال کا عرصہ تقریباً اسی سلسلے میں گزرا کہ اس کے خلاف جتنی چیزیں تھیں وہ ڈھونڈتے رہے، مگر نتیجہ یہ ہوا کہ یہ اس کے بغیر غزل کم از کم نہیں چلے گی. تو ایک کوشش کی، تو اس بہر میں کوئی 3 غزلیں میں نے کہیں، اس کے کچھ اشعار مختلف 3 غزلوں سے سناتا ہوں. تو یہ غالب کی زمین میں ایک غزل ہے. گاہے گاہے فیصلہ ہوگا میری تقدیر کا، گاہے گاہے فیصلہ ہوگا میری تقدیر کا، پھر بدلتا جائے گا یہ پیرہن تصویر کا، پھر بدلتا جائے گا یہ پیرہن تصویر کا. میں نے لکھا ہے فقط جذبات کو تحریر میں، میں نے لکھا ہے فقط جذبات کو تحریر میں، تم اگر چاہو تو ہوگا فیصلہ تحریر کا، تم اگر چاہو تو ہوگا فیصلہ تحریر کا، پھر اگر چاہو تو سمجھو دائرے میں گھومنا، پھر اگر چاہو تو سمجھو دائرے میں گھومنا، رقص عالم ہے یہ گویا حلقہ ایک زنجیر کا، بہت اچھی غزل. رقص عالم ہے یہ گویا حلقہ ایک زنجیر کا. اور جب ملا تھا وہ مجھے شام کی آغوش میں، کر رہا تھا ذکر وہ ایک خواب کی تعبیر کا. کیا کہنا، کیا کہنا. جب ملا تھا وہ مجھے شام کی آغوش میں، کر رہا تھا ذکر وہ ایک خواب کی تعبیر کا. اور ایک اور غزل اسی بہر میں ہے. اس کے اچھا شور محشر، شور محشر جب یہاں اپنے تئیں سو جائے گا، شور محشر جب یہاں اپنے تئیں سو جائے گا، پھر کوئی بیدار شب نغمہ تیرا ہی گائے گا، پھر کوئی بیدار شب نغمہ تیرا ہی گائے گا. اور شعر دیکھیے گا کہ پھر سے کوئی جستجو کرتا ہوا جو پائے گا، پھر سے کوئی جستجو کرتا ہوا جو پائے گا، پھر اسی کے ہاتھ میں قسمت کا لکھا جائے گا، پھر اسی کے ہاتھ میں قسمت کا لکھا جائے گا. شب جو گزرے گی کسی کی یوں غزل کہتے ہوئے، خواب آنکھوں میں کسی کے پھر اترتا جائے گا. اور دل گرفتہ ہے یہاں چھایا ہوا گہرا سکوت، دل گرفتہ ہے یہاں چھایا ہوا گہرا سکوت. ایک کہانی ہے جسے کم کم سنایا جائے گا، ایک کہانی ہے جسے کم کم سنایا جائے گا. اور تھی محبت جب یہاں قائم کی اپنی زندگی، تھی محبت جب یہاں قائم تھی اپنی زندگی، اب نہیں ہے تو اسے کیسے بتایا جائے گا. اور اگر اجازت ہو تو ایک نظم تھوڑی سی طویل ہے لیکن اس کا عنوان ہے تغیر مستقل ہے. آپ نے طویل کا وہ جاری ہے نہیں آواز جائے گی، میں نے کہا پانی کا وقت ڈسکلیمر نہیں دینا چاہیے تھا آپ کو. نہیں اسی ڈسکلیمر ہے، اس کی تھوڑی سی طویل ہے. میں کوئی 2019 میں کراچی گیا تو کافی کوئی 3-4 سال کے وقفے کے بعد شہر جانا ہوا. تو شہر کی جو حالت تھی تو وہ بڑی جہلانہ گزری تھے. تو اس دوران میں ایک نظم میں نے کہی کہ تغیر مستقل ہے. میرے شہر کی تمام نشانیاں مٹا کے اس نے بلایا مجھ کو تو کون تھا. میرے شہر کی تمام نشانیاں
پھر کہا کہ اس نے بلایا مجھ کو تو کون تھا میں؟ ایک اجنبی تھا کہ جس کو گزرتے رستوں کی پہچان تک بھی ہو چکی تھی، کہ ہر ایک موڑ پر رک کر سوال کرنا، سوال کیا تھا؟ بس تکرارتی کہاں ہوں، کہ رستے سارے تو ایک جیسے ہی ہو گئے تھے۔ میں کھو گیا تھا شہر میں اپنے، کہاں تھا میں؟ گلی کے نکڑ پہ ساری دکانیں بدل چکی تھی، ہجوم تھا ایک، گلی کے نکڑ پہ ساری دکانیں بدل چکی تھی، ہجوم تھا ایک، مگر نہیں تھا کوئی بھی جو نام لے کر پکارے مجھ کو اور پوچھ لے کے کہاں تھا میں آ گیا ہوں، میں آ گیا ہوں، مگر میں کس کو بتا سکا ہوں کہ گھر یہ جو بکنے کو لگ چکا ہے پہلے بھی ایک بار بک چکا ہے، تب میں رہتا تھا، اب میں رہتا تھا یہاں پر، مگر یہ کتنا بدل چکا ہے، نہ پیڑ پودے نہ چبوترا ہے، برآمدہ آنگن کچھ نہیں ہے، یہ گھر اب وہ گھر نہیں ہے۔ اے کاش نئے مکین پرانی یادوں کے امین ہوتے اور دیوار در اور چوکھٹوں کو سنبھالتے اور مجھ سے کہتے کہ در جو پہلے بھی نہ بند ہوا تھا آج بھی کھلا ہوا ہے، تمہارے کمرے میں دوستوں کے قہقہوں کی گونج بند ہے، جو چاہو تم تو جا کے سن لو ان کو، اور دیکھو ان گنت چائے کی پیالیوں میں شکر اب بھی جمی ہوئی ہے، سگریٹوں کا دھواں تو اڑ چکا ہے، پر راک اب بھی وہیں پڑی ہے، پر راک اب بھی وہیں پڑی ہے، دیواروں پر تصویریں تو آویزاں ہیں مگر رنگ ان کا اب اڑ چکا ہے، ہائے لاتعداد رجبوں کی کہانی۔ سنو، باورچی خانے سے دوستی روٹی کی خوشبو اب نہیں اٹھتی، مگر ایک انڈے سے 2 پراٹھے کھانے کے قصے جو تم بچوں کو سنا رہے تھے یہی ہوں، اور اسی چھوٹے سے آنگن میں چھت کے کنٹے سے کبھی جھولا لٹکتا تو کبھی 2 کمروں کے بیچ کی دیوار کو وکٹ بنا کر کرکٹ بھی یہی ہوئی، اور ہاں نیچے کمرے میں کتابوں اور دیواروں کے درمیان ابا کا چشمہ اور گھڑی رکھی ہے، جن کو تم کو سنبھالنا تھا اب ان پہ گرد پڑی ہے۔ اے کاش نئے مکین، مگر یہ ممکن ہی کس طرح ہے، تغیر مستقل، تغیر مستقل ہے۔